زندگیوں پر رزق کے اثرات۔ ایک شخص سونار کا کام کرتا تھا اور اس کی شروع سے خواہش تھی کہ بیرون ملک چلا جاؤں۔ اس نے مختلف کام کیے اور زیورات میں بہت زیادہ کھوٹ ملایا اور کسی نہ کسی طرح سعودی عرب پہنچ گیا اور ورکشاپ میں کام کیا اور دل لگا کر اپنے مالک کے لیے نئی راہیں تلاش کیں، جس کی وجہ سے مالک اس پر اعتماد کرنے لگا اور پوری دکان کی چابیاں اسے دے دیں، اور نیک نیتی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور گھر بھی رقم بھیجنا شروع کر دی۔ غربت زیادہ تھی، مگر جب رقم گھر آنے لگی تو اس کی بیوی سخت مغرور ہو گئی اور اللہ کی نعمتوں کی بے قدری شروع کر دی، اور اپنے کسی رشتہ دار سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھی، اور ہزاروں روپے ماہانہ آ رہے تھے۔ ادھر سے سعودی عرب میں کمانے والا بھی مغرور ہو گیا اور اس کا گاہکوں کے ساتھ رویہ بھی سخت ہو گیا اور نقصان ہونے لگا۔ مالک نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ جب اس شخص نے سنا کہ مالک واپس بھیج رہا ہے تو اس نے کافی سونا چھپا لیا اور مختلف انداز سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ پاکستان لایا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ 10 سال پہلے 1 کروڑ روپیہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اب اس کی بیوی کا رویہ مزید متکبرانہ ہو گیا اور اس نے اپنے تمام رشتہ داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تمام رشتہ دار آہستہ آہستہ چھوڑ گئے۔ اچانک اس کا بچہ بیمار ہو گیا، کافی رقم اس پر خرچ ہو گئی۔ سعودی عرب سے جو آمدنی مسلسل آ رہی تھی وہ اب بند ہو گئی تھی اور رقم آہستہ آہستہ ہوا ہو گئی اور پتہ بھی نہ چلا۔ رشتہ دار پہلے ہی چھوڑ گئے تھے، ان کے پاس اب جا نہیں سکتے تھے۔ ایک واقف کار ملتان میں رہتے تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مزار بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ٹھیا لے دیا، جہاں اس نے 1 روپے کے چھلے اور ہار فروخت کرنا شروع کر دیے، اور ٹھیے کی رقم پوری کرنے کے لیے کبھی کبھار جوتوں کی رکھوالی بھی کرنا پڑتی ہے۔ 1 روپیہ اکٹھا کر کے گزر اوقات ہوتی ہے، اسی سے ٹھیے کی رقم بھی دیتے ہیں اور بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں۔ بھائی نے بہن کو گولی مار دی۔ ایک صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ASI ہیں۔ پولیس میں اچھی کارکردگی ہے، لمبا قد ہے، موٹا تازہ، علاقے میں اس کی بڑی دہشت ہے۔ اکثر چور اور جرائم پیشہ افراد اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی مار بہت مشہور ہے، اور جو بھی تھانے میں گرفتار ہو کر آتا تھا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ پہلے مارتا تھا اور بعد میں پتہ کرتا تھا کہ تم حق پر گرفتار ہوئے ہو یا ناحق گرفتار ہوئے ہو۔ اگر جاتے ہی اس کو رشوت کی رقم فوراً دے دے تو وہ نہیں مارتا، اس لیے لوگ اس ASI کی مار سے بچنے کے لیے فوراً رشوت کی رقم دیتے تھے۔ اب یہ بھی شیر بن گیا تھا کیونکہ وہ اپنے افسران کو بھی رقم پہنچاتا تھا۔ اس وجہ سے گھر میں بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ ASI غریب گھرانے کا آدمی تھا، گھر بھی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، مجبوراً کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ اب مکان کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کی عمر 14-15 سال تھی جبکہ بیٹی کی عمر 10-11 سال تھی۔ ASI کی عادت تھی کہ روزانہ کی رقم لا کر الماری کے ایک کونے میں رکھتا تھا۔ ایک دن اس کا لڑکا دیکھ رہا تھا، ابا رشوت کی رقم یہاں رکھتا ہے۔ دوسرے دن ASI آیا تو اس نے اپنا بھرا ہوا پستول اس جگہ رکھا جہاں وہ رقم لا کر رکھتا تھا، اور اپنی بیوی کو بتانا بھول گیا اور سو گیا۔ صبح 7 بجے جب دونوں بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہوئے تھے تو لڑکے نے بھرا ہوا پستول اٹھا لیا۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ پستول بھرا ہوا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی بہن پر پستول تان لیا کہ چلاؤں؟ بہن نے کہا کہ چلاؤ۔ اس نے پستول چلا دیا، گولی چلی اور اسی وقت بہن کا بھیجا اڑا دیا اور موقع پر دم توڑ گئی، جبکہ بیٹے کا ذہنی توازن صدمے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ اگر ASI رشوت کی رقم گھر نہ لاتا اور بچے نہ دیکھتے تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا۔